أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 اور آیت نمبر 30، یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک کی ذات اور اللہ پاک کی صفات وہ لامتناہی ہیں، یعنی اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی انتہا نہیں. جبکہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز وہ متناہی ہے، اس کو ایک دن اختتام ہے، اس کو ایک دن فنا ہے. اس لیے فرمایا اگر اس کائنات میں جتنے درخت ہیں، اگر اس کی لکڑیاں قلم بن جائے اور جتنے سمندر ہے اس کا پانی سیاہی بن جائے اور پھر یہ قلم اس سیاہی سے اللہ کی تعریف اور توصیف کے کلمات لکھنا شروع کر دیں تو قلم ختم ہو جائیں گے اور سمندر ختم ہو جائیں گے. مزید 7 سمندر اس کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات وہ پورے نہیں ہو سکتے، وہ مکمل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ کہ انسان متناہی ہے، یہ فانی ہے. یہ اس ذات کی تعریف کیسے مکمل کر سکتا ہے جو ہمیشہ باقی ہے، جس کو اختتام نہیں. لیکن بندے کی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو موقع دے دے، اس کی زبان کو اللہ پاک یہ صلاحیت دے دے کہ یہ کچھ وقت نکال کر اللہ پاک کی حمد و ثنا کر لے، اللہ کی تعریف کر لے. اب آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ پاک نے اپنی مزید کچھ ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان نعمتوں سے انسان بھی انسان کو ملتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مرنے کے بعد جب نظام ختم ہو جائے گا تو دوبارہ اس اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے قائم ہوگا. تو عقل نہیں مان رہی کہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ جائے، تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے اور پھر کہا جائے کہ نہیں ایک دنیا قائم ہوگی، پھر انسان زندہ ہوگا، پھر اللہ کے سامنے پیش ہوگا. تو کہتے تھے عقل میں بات نہیں آ رہی. تو ان آیات میں اللہ پاک نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ اگر تم تھوڑا سا غور کر لو اپنی زندگی کے دن رات پر تمہیں بہت کچھ سمجھ آ جائے. ان آیات کا ترجمہ ہے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، رات کو داخل کرتے ہیں دن میں. اب دیکھیں دن چل رہا تھا، جیسے ہی مغرب کا وقت قریب آیا وہی آسمان جس کا رنگ سفید تھا اسی سفیدی پر سیاہی غالب آنے لگ. اس سفیدی پر اللہ پاک نے سیاہی کو داخل کر دیا، اسی دن میں اللہ نے رات کو داخل کر دیا. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہی ذات ہے جو دن کو داخل کرتا ہے رات میں. اور جب آج کی رات گزر جائے گی اور فجر کا وقت شروع ہوگا تو یہی آسمان کی سیاہی سفیدی میں بدلنا شروع ہو جائے گا، دن رات پہ داخل ہو جائے گا. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی ذات نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، ایک ذمہ داری میں لگا دیا. كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے اپنے وقت مقرر تک، سورج بھی اور چاند بھی. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ،
اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ ذالکا فرمایا یہ جو کچھ تم نے سنا۔ کتنی آیات سامنے آئی دوستو، اور اللہ پاک کی کتنی قدرتیں اور کتنی صفات ہمارے سامنے ذکر ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو کچھ تم نے سنا، ان تمام باتوں کا تقاضا کیا سامنے آیا کہ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ کی ذات ہی معبود برحق ہے، جو یہ سارے نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، چلا رہا ہے، وہی ذات معبود برحق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے علاوہ جن کو یہ پکارتے ہیں مدد کے لیے وہ سب باطل ہیں، غلط ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ کی ذات ہی عالی شان ہے اور عظیم الشان ہے۔ تو انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مثال بھی وہ دی جو انسان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، جس کو انسان سمجھ سکے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو بچوں کو سمجھانے کے لیے کوئی گہری اور بھاری اور عمیق بات تو نہیں کریں گے، ان کو سمجھانے کے لیے ان کی سطح پہ آنا پڑتا ہے، اور نوجوان طبقے کو سمجھانا ہو تو ان کے انداز میں، اور بڑے بزرگوں کو سمجھانا ہو تو پھر ان کے انداز میں۔ لیکن اللہ پاک کی ذات چونکہ کامل و مکمل ہے، اس نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، ہر طبقے کو سمجھایا ہے۔ تو مثال بھی وہ دی جو ہر انسان کو، چاہے وہ عمر میں کم ہے زیادہ ہے، چاہے کم پڑھا لکھا زیادہ پڑھا لکھا ہے، ہر انسان اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ جائے۔ کیا مثال دی؟ فرمایا تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب قیامت آئے گی تو اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، پہاڑ ہے، پانی ہے، جنگلات ہے، درخت ہے، جانور ہے، ہر چیز میں ایک انتشار آ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن پھر تم کہتے ہو کہ اس کے بعد ایک وقت آئے گا اور پھر ایک پوری دنیا قائم ہو جائے گی، عالم آخرت قائم ہو جائے گا، ہر انسان اپنی قبر سے نکلے گا، زندہ ہو کر نکلے گا، اور پھر اس کو ایک میدان میں پیش کیا جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اور جتنی زندگی اس نے دنیا میں گزاری وہ سب پیش ہو جائے گی۔ تو کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ختم ہو گئی اور پھر اس کو نئے سرے سے اتنا جلدی بنا دیا جائے؟ اللہ پاک نے فرمایا کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو کہ دن کا آغاز ہوتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، اور جیسے ہی مغرب ہوتی ہے وہ دن کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی۔ لیکن رات جب ختم ہوئی پھر وہی دن شروع ہو گیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے روز دیکھتے ہو کہ دن جاتا ہے رات آتی ہے، پھر رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، پھر دن چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے۔ تو پوری دنیا کے اتنے بڑے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کون حکم دیتا ہے آسمان کو کہ یہ اپنے رنگ کو سفید سے سیاہی میں بدل دیتا ہے؟ کون حکم دیتا ہے سورج کو کہ یہ صبح اپنے وقت پہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے اور مغرب کے وقت اپنی جگہ میں جا کے چھپ جاتا ہے؟ کون چاند کو حکم دیتا ہے کہ یہ جب مہینے کے شروع میں بالکل باریک ہوتا ہے، 14 تاریخ آتی ہے، یہ اپنے عروج پہ مکمل ہو جاتا ہے؟ اس اتنے بڑے نظام کو چلانے والی ذات کون سی ہے؟ کون سی مشین تم نے دنیا کے اندر بنائی ہے جس پر تم یہ دعویٰ کرو کہ یہ چاند اور سورج کو ہم چلا رہے ہیں؟ دیکھیں نا، آج تک کوئی کافر باطل بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ سورج اور چاند اور ستارے اور رات اور دن کا نظام وہ کوئی فلاں مشین چلا رہی ہے، نہیں کر سکے۔ اس پر تو تحقیق ہوئی، بھرپور ہو رہی ہے کہ یہ سورج زمین سے کتنا دور ہے اور انسان اس کے کتنا قریب جا سکتا ہے، اس کی تپش کو، اس کی گرمی کو کس حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ چاند پر انسان آبادی کیسے بنائے گا،
چاند تک پہنچنے کے لیے آج یہ ترقی یافتہ دنیا بڑی محنت کر رہی ہے، لیکن ناکام ہے اس پر۔ جو بھی گیا اس نے کہا کہ وہاں آکسیجن نہیں ہے، سانس گھٹتی ہے، نیچے اس کو زمین پہ آنا پڑتا ہے۔ اب یہ تحقیقات چل رہی ہے، لیکن دیکھیں نا، یہ عقل ہے۔ اس ایمان کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے دوستو۔ یہ ہم سے زیادہ پڑھی لکھی دنیا ہے جو ریسرچ اور تحقیقات کر رہی ہے، اور جنہوں نے بڑی بڑی مشینیں بنا لی ہے۔ یہاں تک تو سوچا کہ سورج کتنا بڑا ہے، کتنا گرم ہے، کتنا دور ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اتنے بڑے سورج کو بنایا کس نے؟ سورج کی روشنی پر تحقیق ہو رہی ہے، لیکن اپنے دل کی روشنی کی کوئی فکر نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سورج کی روشنی کو تو محفوظ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آج سولار سسٹم بنا ہے، لوگ اس طرف جا رہے ہیں نا کہ بھئی دن بھر اس پلیٹ کو، سولار سسٹم کی جو پلیٹیں، اس کو سورج کی گرمی کے نیچے رکھ دیں تاکہ یہ گرمائش کو محفوظ کر لیں، اور جہاں بجلی کم ہے یا ہے نہیں تو وہاں پر پھر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو سورج کی شعاعیں تو گرفتار کر رہے ہیں، اس کو محفوظ کر رہے ہیں، لیکن زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اندر جو من کی دنیا ہے، اس میں جو تاریکی ہے، اس کو روشنی کیسے ملے گی؟ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ یہ تو فکر ہوئی کہ ستارے کیسے گھوم رہے ہیں، کس راستے پہ جا رہے ہیں، یہ تحقیق ضرور ہوئی۔ ستاروں کی گزرگاہوں پہ تحقیق ہوئی، لیکن اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ انسان نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ مجھے اس دنیا میں کس راستے پہ چل رہا ہے؟ ستاروں کی چال، اس کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑا، محنت کرنی پڑی، وقت دینا پڑا، لیکن اپنے صحیح سفر کے لیے اس نے کوئی وقت نہیں دیا، محروم۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے، اس کائنات کے محسن اعظم ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کر لیں کہ اگر آج ہم ان کی امت میں نہ ہوتے تو کیا ہوتے، کیا کر رہے ہوتے؟ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ تو اس کائنات کا یہ پورا نظام، یہ گزرتی ہوئی رات، یہ آتا ہوا دن، یہ سورج، یہ چاند، یہ انسان کو احساس دلا رہا ہے، ہر وقت ایک سبق دے رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، آ جاتی ہے، چلی جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ ایک دن آئے گا یہ پوری دنیا چلی جائے گی۔ اذا السماء انشقت، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، اور زمین کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ یہ جانور جنگلوں سے نکل کے شہروں میں آ جائیں گے، سب چیزیں ہو جائیں گے، اور پھر اللہ پاک کی ذات حکم دے گی، کن، بن جاؤ۔ پورا نظام اللہ کے ایک حکم کا محتاج ہے، دوبارہ سے قائم ہو جائے۔ ہر بندہ اپنی قبر سے نکلے گا زندہ ہو کر۔ حدیث پاک میں فرمایا ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے۔ علماء نے لکھا کہ 70 یہ برائے تکثیر ہے، تحدید نہیں، یعنی آپ علیہ السلام نے کوئی آخری حد نہیں بتائی کہ 70 ہو سکتے ہیں، 71 نہیں، لیکن ہر زبان میں ایک محاورہ ہوتا ہے۔ جیسے اردو میں ہم سے کوئی پوچھے بھئی کتنے لوگ تھے، ہم کہتے ہیں بھئی سینکڑوں لوگ تھے، ایک کثرت کو بتانے کے لیے۔ تو ایک ایک قبر سے کتنے مردے نکلیں گے؟ بہت سارے، اور وہ سب میدان محشر کی طرف جائیں گے، سب دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور پھر ہر ایک کے پاس اس کا نامہ اعمال وہ پہنچ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نامہ اعمال کیسے ہوگا؟ ایک فرشتہ ہے جو اس کو اڑا دے گا، وہ اڑا دے گا اس کو، اور یہ ہر نامہ اعمال اڑتے ہوئے ہر بندے کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ایک عالم بیان فرما رہے تھے چند دن پہلے، بڑی قیمتی بات فرمائی دوستو، یہ اللہ والوں کی مجلسوں میں بڑی خیر ملتی۔
فرمایا میں نے ایک مجلس میں یہ حدیث سنائی تو لوگ ایسے تھے ذرا بعض جگہ پر عقل پرست لوگ ہوتے، تو انہوں نے مجھے بیان کے بعد کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی کمزور بات کہہ دی. تو میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ نے کہا کہ نامہ اعمال اڑیں گے، تو یہ تو اگر کسی کا یہاں سے وہاں چلا گیا، وہاں سے یہاں آ گیا، یہ تو عقل میں نہیں آ رہی، تو کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں نے اس کو کہا، چونکہ دنیا کو سامنے رکھ کر اس نے اعتراض کیا نا، تو فرمایا میں نے جواب بھی دنیا کا دیا. میں نے کہا دیکھیں آپ کے موبائل میں کتنے نمبر ہیں؟ 100 ہوں گے، 200، 500 ہوں گے. آپ نے جس کو کال کرنا ہوتی ہے آپ اس کا نمبر پہلا ڈیجٹ نکالتے ہیں، کیو نکالا، ایف نکالا، ایس نکالا، کچھ بھی نکالا، پھر اپنا نام سرچ کرتے ہیں، پھر اس پہ آپ بٹن دباتے ہیں، کال جاتی ہے. تو یہ کال جس کا نام آپ نے ڈائل کیا اس کو جائے گی یا کسی اور کو جائے گی؟ کہا اسی کو جائے گی. آج اگر انسان کا ذہن اور انسان کی محنت جا سکتی ہے کہ ایک موبائل کا بٹن دبانے سے کال اسی کو جائے گی جس کا نمبر ڈائل ہو. ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی کبھی غلط سلط، وہ نیٹ ورک کی خرابی ہے دوست، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جس کا نمبر ملا کال اسی کو جائے گی، بات اسی سے ہوگی. تو اگر آج کا کافر ایک چیز بنا سکتا ہے اور اس میں غلطی نہیں، تو اللہ پاک کی طاقت کے آپ اتنے بھی قائل نہیں ہیں کہ فرشتہ اس اعمال نامے کو اڑائے اور وہ غلط ہاتھ میں چلا جائے. یہ تو آپ کا موبائل آپ کو سمجھا رہا ہے کہ جس کا نمبر ڈائل کال اسی کو جائے گی، جس کا نامہ اعمال اسی کے ہاتھ میں جائے گا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں جائے گا. تو یہ سارا نظام ہے. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج عقل پرستی کے فتنے کو عام کیا جا رہا ہے. عقل پرستی یہ باقاعدہ اس امت کے نوجوانوں پہ فکر ہو رہی ہے کہ بھئی جو چیز آپ کی عقل میں نہیں آئے، عقل تسلیم نہیں کرے، تو آپ اس کو کیوں قبول کریں گے؟ تو دین کو عقل کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. عقل، حالانکہ دین کا، شریعت کا کوئی حکم بھی عقل انسانی کے خلاف نہیں، لیکن انسان کی عقل کی رسائی ہر چیز تک نہیں ہے دوستو. آپ دیکھیں نا، آج یہ باطل تحقیق کرتا ہے، ایک بات کہی، اگلے دن کہتا ہے نہیں وہ ریسرچ غلط تھی، اب یہ. تو خود آپ کی عقل آپ کی نفی کر جاتی ہے. عقل میں تو بہت ساری غلطیوں کا امکان ہے، لیکن اس کائنات میں ایک سلسلہ ہے وحی کا جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. اس لیے کہ جس ذات سے چلا، جو فرشتہ لے کے آیا، جس ہستی کے دل پہ آیا، جس مقدس جماعت کے کانوں نے سن کر امت تک پہنچایا، وہ سب محفوظ ہے، وہ ضائع نہیں. تو کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان آج ایمان والی زندگی گزار رہا ہے، اور کتنی خوش نصیبی ہوگی کہ اگر ہم اپنے ایمان کی قدردانی کر لیں اور اس ایمان کی حفاظت کی فکر کر لیں، ان طریقوں سے، ان راستوں سے، ان حرکتوں سے باز آ جائیں جو ہمارے ایمان کو متاثر کر سکتے ہیں. دوستو ان فتنوں سے آج بچنے کی بڑی ضرورت ہے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. و انشاءاللہ کل عشاء کی نماز کے بعد جو ہر مہینے کی پہلی اتوار کو ہماری ماہانہ مجلس ہوتی ہے بیان اور ذکر مراقبہ کی، انشاءاللہ کل اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد ہوگی. تمام احباب سے درخواست ہے کہ اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم